جب کہیں میت ہو جائے اور آپ میت پر جائیں تو میت کی صورت دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کی صورت دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میت کے قریب ہو، میت کے پاس کھڑے ہونے کے بعد آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں تو توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی حقوق معاف کر دیے ہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میرے پروردگار تو غفور الرحیم ہے، تو بھی اسے معاف کر دے۔ ایسے ہی دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی یہی کہا، مولا تو الرحمن الرحیم ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے بھی یہی کہا، میرے پروردگار میں نے اس کو معاف کر دیا، تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ہے، تو توبہ کو قبول فرماتا ہے، تو مغفرت فرمانے والا ہے، مولا اس کی مغفرت فرما دے۔ تو جب تم انسان ہو کر اپنے حقوق معاف کر رہے ہو، جب تم انسان ہو کر اس میت کے گناہوں کو معاف کر رہے ہو، تم اپنے حقوق معاف کر رہے ہو، تو تم بندے ہو کر معاف کر رہے ہو، کیا وہ خدا ہو کر معاف نہیں کرے گا؟ ماشاءاللہ لیکن کیا ہے، ہم جب میت کی صورت دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ ہم اس کے حقوق معاف کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر عیب نکالنے لگتے ہیں کہ صورت کالی ہو گئی تھی، بوڈی پھول گئی تھی۔ حضرات، میت کے اندر عیب نہ نکالے، بلکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اگر آپ دعا نہیں کر سکتے، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کر سکتے اور آگے بڑھے، صورت دیکھ اور پیچھے ہٹ گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو، اے دو جہاں کے آقا اب تیری دہائی ہے، مچلائے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، اے دو جہاں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب میت پہ جائے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ جب آپ رو رو کر دعائیں مغفرت کریں گے تو کیا ہوگا، میت کی مغفرت ہو جائے گی، میت کی بھی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی، لیکن وہ جو آپ کے آنسو بہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضرات اکرامی، جب کوئی کسی کے لیے رو رو کر دعا کرتا ہے تو وہ آنسو ضائع نہیں جاتے، بلکہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان آنسوؤں کو ایک کٹورے میں کر کر رکھ لیا جاتا ہے۔ جب دوزخیوں کو دوزخ میں اور جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو جہنم کہے گی، اے میرے مولا میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، مجھ میں اور ڈال۔ حضرات اکرامی، گنہگار انسان اس میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم کہے گی ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، میرے اندر اور ڈالو۔ تو دنیا کے جتنے بھی پہاڑ ہیں سب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، وہ کہے گی ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، میرے اندر اور ڈالو۔ تو پھر وہی آنسوؤں کو منگایا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کہے گا وہ جو بندے رو رو کر مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے، وہ جو بندے رو رو کر دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے، وہ جو بندے دنیا میں رو رو کر میرے سامنے گر گرا کر مجھ سے توبہ کیا کرتے تھے، ان کے آنسوؤں کو لے آؤ اور ان کے آنسوؤں کو دوزخ میں پھینک دو۔ آنسوؤں کا دوزخ میں پھینکنا ہوگا، کیا دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی، دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی، دوزخ شانت ہو جائے گی۔ تم کیا جانو ان آنسوؤں کی قیمت جو خدا کی بارگاہ میں بہے ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان آنسوؤں کی بہت قیمت ہے۔ جس دوزخ کو صرف یہ آنسو ہی بجھا سکتے ہیں، قبر کی آگ کو صرف یہ آنسو ہی ٹھنڈا کر سکتے ہیں، آپ کے عذاب کو صرف یہ آنسو ہی بچا سکتے ہیں۔ حضرات، جب کسی کی میت پر جائیں تو خالی اس کی شکل نہ دیکھیں، ایسی شکل دیکھنے سے کیا فائدہ جس کے آپ میت کے لیے دعا نہ کر سکیں۔ بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب وہ میت پر جاتے تھے تو دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔